السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کے ولاگ میں سبھی دوستوں کو خوش آمدید کرتا ہوں۔ آج کا ولاگ جناب صدر ریاست برسٹر سلطان محمود چودھری کے برطانیہ دورہ کے موقع کے اوپر جو جلسہ عام کرنا تھا کشمیر کو لے کے، اس حوالے سے ہے کہ انہوں نے جو جلسہ عام سے خطاب کیا، اس سے پہلے کچھ لوگوں نے وہاں پہ پروٹیسٹ کیا۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں پروٹیسٹ کی جانب کہ پروٹیسٹ کیسا رہا، اور اس کے بعد پھر بات کرتے ہیں۔ یہ تھا وہ پروٹیسٹ جو کہ برسٹر سلطان محمود چودھری کی جلسہ گاہ آمد سے پہلے چند جو لوگ وہاں پہ کھڑے تھے، جن کو درجن سے بھی کم لوگ وہاں پہ دکھائی دے رہے ہیں، اور ان میں بھی اگر آپ دیکھیں تو زیادہ تر جو ہے وہ ہنس رہے ہیں، شگل میلہ لگا رہے ہیں۔ تو یوں بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی سیریس قسم کا پروٹیسٹ وہاں پہ ریکارڈ نہیں کیا جا سکا، اور لوگ بھی زیادہ تعداد میں نہیں نکل آ سکے۔ اب ہم چلتے ہیں جناب صدر ریاست کا جو جلسہ ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا استقبال کیسے کیا گیا جلسہ گاہ کے اندر۔ چلیں ملاحظہ فرمائیں۔ کشمیر کا سلطان، یہ تھے جناب برسٹر سلطان محمود چودھری، جو کہ برطانیہ جن کا دوسرا شہر مانا جاتا ہے، دوسرا گھر مانا جاتا ہے، اور خاص طور پہ برمنگھم، جہاں پہ ان کے چاہنے والوں کی بہت بڑی تعداد ہے۔ اور برسٹر سلطان محمود چودھری نے یہاں پہ جو خطاب کیا وہ کیا کیا، آئیے وہ بھی سنتے ہیں۔ کیا پیتی کا شوق میں یہ کہنا میں آیا تھا، میں ہوتا کیا، اور میں بڑے دن آدمی ہوں، میں آنا ہو بیچارے سبزی کھاتے ہوئے 10-15 آدمی انہیں کہڑی روٹی روزانہ کھائی گئی۔ اس وجہ تو میں سمجھنا کہ یہ لوگ مزاج ہونا ایسا تک تو دور تک نظر عوام نہیں کہیں، پیچھے تک عوام نہیں نظر پڑی ہے، لوگ کھلتے ہوئے باہر بھی آنے لوگ کھلتے ہیں، باہر بھی پڑھیا ہے۔ اس وجہ سے اگلی باری میں آواں جس طرح میں آکھیا ہے کہ کوئی گراؤنڈ تو کوال جائے بڑا اتھے اثر گھٹ کریے اور اثر ملیے، بھارت کی میسیج بھی اتھوں ذرا کھلی سی، ہوا بھی ذرا زیادہ جاسی، اتھوں ذرا جو رفیق صاحب نے یہ جڑے تھک شمن نے سارے راہی جن کھلی آواز جو انہوں کی آواز جیسی، اور آزاد کشمیر نے مثال میں 12ویں جس طرح میں آکھیا تو صحیح کہ ساری آواز اتنا تک پڑسی، اور سارے مسائل انشاءاللہ میں حل کرا سا۔ میں رکھویا رہے آپ نے برج نہیں دوسرا وعدہ کری گیا سا وہ پورا کیتا ہے، ہوں انشاءاللہ میں جڑا جڑا وعدہ کیتا ہے اس پر بھی میں پورا ہوتا انشاءاللہ۔ تو یہ تھے جناب برسٹر سلطان محمود چودھری صاحب، جو یہ فرما رہے تھے کہ ایک اعلیٰ ظرفی کا انہوں نے مظاہرہ بھی کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کشمیر کے حوالے سے کچھ جو باتیں کی وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، مسائل کے حوالے سے بھی انہوں نے باتیں کی، اور تقریر کے اندر انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ بالکل اس فورم کو چھوڑنا بھی چاہ رہے تھے، اور یہ چونکہ خرابی صحت کے باعث وہ یہ چاہ رہے تھے کہ کوئی اور آگے آ سکے، لیکن کوئی بھی شخص جو ہے وہ اس فورم کے اوپر آنا نہیں چاہ رہا ہے، اور بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ مقدمہ کشمیر کا مجھے ہی لڑنا پڑے گا۔ اگرچہ یہاں پہ جو میرا تجزیہ ہے وہ یہ ہے کہ برسٹر سلطان محمود چودھری ریاست جموں کشمیر کی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے بہت بچپن سے لے کے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ جوانی کی عمر سے لے کے، جب سے انہوں نے سیاست کا آغاز کیا، خاص طور پہ یورپ کے اندر اور ویسٹرن کنٹریز کے اندر ان کا ایک بڑا اہم رول رہا ہے مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے کے لیے، مسئلہ کشمیر کو لے کے آگے چلنے کے لیے، لوگوں کو خاص طور پہ کشمیری کمیونٹی کو جمع کرنے کے لیے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ ریاست کے اندر اس وقت کے جو حالات ہیں وہ نہ صرف یہ کہ پاکستان کے اندر بلکہ ریاست جموں کشمیر کے اندر جو آرڈیننس لایا گیا تھا، جو کہ سب کے لیے ناپسندیدہ تھا، اور جس کی بنیاد کے اوپر لوگ یہاں پہ مظاہرہ بھی کر رہے تھے، وہ بلا شبہ اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، اس میں کوئی دورہ ہی نہیں ہے۔ اور برسٹر سلطان محمود چودھری نے باغ کے دورہ کے موقع پہ کہا بھی تھا کہ یہ کالا قانون تھا، لیکن یہ ہے کہ ان کو سائن کرنے کے اوپر مجبور کیا گیا۔ تو اب یہ جو چیزیں ہیں، یہ چیزیں وہ ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ریاست کا
ہر سیاستدان جو ہے وہ وہاں پہ فیس کر رہا ہے، ہاں وہ نون لیگ ہے، ہاں وہ پیپل پارٹی ہے، ہاں وہ تحریک انصاف ہے، ہاں وہ کشمیر کی لوڑی لنگڑی سی جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ وہاں پہ کر رہی ہے کہ ان کو باقاعدہ طور پر جو حکم نامہ ملتا ہے اس کے اوپر ان کو دستخط کرنے پڑتے ہیں۔ یہ ایک الگ موضوع ہے کہ کشمیریوں نے بازور بازو اس حکم نامے کو اور اس سپاس نامے کو انہوں نے واپس کروایا، تو یہ ایک الگ کہانی ہے۔ مگر چونکہ صدر ریاست نے اپنی سیاست کی اس عمر کے اندر آ کے یہ ایک ایسا کالا قانون جو ہے اس کے اوپر صدارتی آرڈیننس جاری کیا اپنے دستخطوں سے، تو ان کے خلاف احتجاج بنتا تھا، لیکن مگر وہ احتجاج مؤثر ثابت نہیں ہو سکا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ کشمیر کے جو دو لیڈر ہیں، خاص طور پر عبدالرشید ترابی صاحب، انہوں نے مسلم امہ کی جو جتنے بھی ممالک ہیں وہاں پہ مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے کے لیے، مسئلہ کشمیر کی بات کرنے کے لیے اور لوگوں کو یکجا کرنے کے لیے عملی اقدام کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ برسٹر سلطان محمود چودھری صاحب نے برطانیہ کے اندر اور یورپ کے اندر اور ویسٹرن کنٹریز کے اندر اپنا بھرپور رول پلے کیا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ باقی بھی جو لوگ ہیں، جو شخصیات ہیں، وہ بھی اپنا کردار ادا کریں، وہ بھی اپنا کنٹریبیوشن جو ہے اس کے اندر ڈالیں۔ اگر میرا یہ ولاگ آپ لوگوں کو پسند آئے، اس کو لازمی لائک بھی کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں، اور مسئلہ کشمیر کے حوالے سے تمام جتنے بھی لوگ ہیں وہ مل کے آواز اٹھائیں تاکہ ایک پازیٹیو جو میسج ہے وہ ہمارا آگے جا سکے۔ آج کے ولاگ سے اتنا ہی، پھر کسی ولاگ میں آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ والسلام۔ راجہ ندیم سرور، یونائٹڈ کنگڈم۔